अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब, खावर खुमन मेरे प्रोग्राम का हिस्सा। और नाज़रीन, जो आज ख़बरों में सर फहरिस्त है वो एक मेहमान की आमद है। 12 साल के बाद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद पाकिस्तान आए और उनके लिए वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म उनकी ड्राइविंग सीट पर बैठे, ड्राइव करके ख़ुद लेकर आए। और ऐसे में अब जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि अदायगियों के तवाज़ुन के लिए $3 अरब देने पर वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया है। यानी सऊदी अरब के बाद हम ये देख रहे हैं कि इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क की जानिब से इस पैकेज का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके बाद हम इसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, इससे पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा होगा। 3 माह में ये तीसरा आला सतही राब्ता है। अयाज साहब, सिचुएशन किस हद तक बेहतर हो रही है? IMF के पास अब जो पैकेज के लिए गए हैं उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? जी, हमारी जो बीमारी है उसके लिए हमें हमारे जो बरादर दोस्त करीबी हैं सऊदी अरब और UAE, उनसे डिस्प्रिन मिल रही है, जिससे सर का दर्द में थोड़ा अफाका हो, नज़ला ज़ुकाम में थोड़ा अफाका हो, लेकिन जो बुनियादी जो बीमारी की जड़ है उसका इलाज नहीं हो रहा। हमारी वो हैसियत नहीं है जो कि फील्ड मार्शल अबुल फतह अल सीसी की है, जिन्हें जब उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के मौसी को हटाया तो चेक दर चेक तकरीबन $20 बिलियन उनको वो दे चुके हैं। वो हमारे पास ऐसे नहीं आई और वो बगैर शर्त, और उन्होंने वो ज़र मुबादला रिखाया नहीं है, वो दे दिया है मिस्र को। अच्छा। हमारा जो डिस्प्रिन की गोलियां हमें सऊदी अरब और यहाँ से मिली हैं, वो वहाँ पे कुछ रिजर्व्स हैं जिसे हम खर्च नहीं कर पाएंगे, और सऊदी अरब के जो वो 3 अरब उस पर मामूली सा सूद भी है जी। और वो हमें वापस भी करना है। जो तेल हमें डिफर्ड पेमेंट पे मिल रहा है वो भी एक मेहरबानी है। जैसे आप कहते हैं ना, हाँ भाई वो पंप से ले जाना तो अगले महीने दे देना या 6 महीने दे देना, तो वो जो होता है बेचारा फंसा हुआ, उसके लिए अफाका तो होता है। तो मर्ज तो ये जो आपका सवाल है, हमें इलाज के लिए, भरपूर इलाज के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और उसकी हमें तकलीफ भी हो कहीं ना कहीं। यानी IMF के पास आप अच्छी कैलकुलेशंस करते हैं हारून साहब, कितनी इमदाद हो गई, IMF से कितना लेना पड़ेगा? नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, वो 3 महीने पहले जो उनसे गुजारिश की थी कि ये FBR में सिस्टम ठीक करें, आदमी ठीक लाएं, सिस्टम ठीक करें। देखिए, लाहौर, कराची, गुजरांवाला और फैसलाबाद में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये टैक्स कलेक्शन का जायज़ा लें, इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन करें, देखें कौन से अफसर जो हैं वो काम नहीं कर रहे, इसमें क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। ये बहुत पेचीदा, इतना नहीं होता मामला, यानी इम्प्लीमेंटेशन में दुश्वारियाँ तो कुछ हो सकती हैं। इंटेलिजेंस नेटवर्क से मदद लें। अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो बेहतर काम कर रहा है, पहले के मुकाबले में काफ़ी है, उसमें उसको मज़ीद भी बेहतर बनाया जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना होगा, टैक्स कलेक्शन फौरी अपनी बेहतर करें। ये 100-150 अरब हमने इसमें खो दिया, और ये जो बचगाना जिद है ना कि PIA को और स्टील मिल को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ये बड़ी महंगी पड़ेगी। 200-300 अरब हम 2007 में फैसला हुआ था, वो तो खैर एक और पस मंज़र में उसको रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसमें 200-300 अरब हम खो चुके हैं। और हम बीमार लोग पैदा कर रहे हैं माशरे में, PI में काम नहीं करना, तनख्वाह लेनी है, स्टील मिल में, रेलवे में, हर जगह, बहुत सी जगह। ये पैसा बहरहाल बचाना होगा, और ये बिजली चाहे सस्ती करनी पड़े वक्ती तौर पे और नुकसान, बिजली चोरी रोकनी पड़ेगी। 30-40% तो चोरी हो रही है, और इसके लिए कब मंसूबा बनेगा? कोई 2-4 बरस के बाद मंसूबा बनेगा, तो वो इम्प्लीमेंट कब होगा? कहीं कोई एक एरिया तो लें, मतलब फैसलाबाद में इसको इम्प्लीमेंट करना है, बल्कि ये है कि फैसलाबाद वाले तो बिल निस्बतन ज़्यादा देते हैं, ये पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में और जहाँ कहीं भी, हैदराबाद वगैरह में, सक्कर वगैरह में, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लाट बनाएं। अब मुफ्त चीनी हुकूमत ने दिए थे, हमारे सामने मॉडल्स हैं, ठीक। इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइमेट ठीक करनी होगी, क्यों नहीं बिजनेसमैन से मिलते वज़ीर आज़म? यहाँ हमारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो 1.5-2-4 बिलियन डॉलर का बंदोबस्त फौरी भी कर सकते हैं, इसलिए कि वो कहीं खतरे में तो नहीं पड़ेंगे, उन्हें वापस मिलेंगे। इसके बदले में उनके हौसला अफजाई किसी चीज़ से माकूल तरीके से की जा सकती है। अयूब खान के दौर में तरक्की हुई, बाद में तो खैर और अवामल भी, ज़ियाउल-हक के ज़माने में था, मुशर्रफ के ज़माने में इंडस्ट्री तब लगी थी, वरना ये मुल्क बहुत पसमानदा रह जाता। अब फौजी हुकूमत कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं कह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ने फौजी हुकूमत दी हो।
فائنانشیل ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے. ٹیکس تو ہم دیتے نہیں ہیں, پوری قوم ہی نہیں دیتی. مجھے آج ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے, انہوں نے کہا صرف شیخوپورہ میں 2-3 ارب مزید ٹیکس میں نے وصول کر لیا تھا. ان کا تعلق ٹیکس سے نہیں تھا, مگر انہوں نے وہ آڈٹ میں تھے, انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو. میں کتنے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ سست کے بارڈر پہ, رحیم یار خان میں, آزاد کشمیر میں, جن کا میں تقریباً 2-1 کا تو آئی وٹنس ہوں, کہ 3 گنا تک ٹیکس وصول ہو. ٹیکس وصولی کو بہتر بنانا ہوگا, بزنس مین کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی, احتساب اپنی جگہ پہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ بڑے لوگ بڑے اس میں برابر رفتہ ہوتے ہیں کہ جی احتساب نہ ہو. بھائی احتساب لازمن ہو, لیکن یہ واحد چیز تو نہیں ہے. یہی لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جانا ہوگا. امن کا سب سے اہم چیز ہوتی ہے امن کسی بھی معاشرے میں, پھر ہے ٹیکس کلیکشن, تب آپ جانتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی طرف, تب یہ سارے ادارے جو ہیں یہ بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن کی طرف جائیں. لیکن یہ سمجھ صاحب کیا وقت کا تقاضا ہے کہ داخلی سے زیادہ خارجہ محاذ پر توجہ ہے حکومت کی؟ ایک معافی چاہتا ہوں, درآمدات کم کریں, یہ مہنگی گاڑیاں اور یہ ٹیلی فون اور یہ خوراک کی 1.5-2 بلین اس پہ جا رہے ہیں, اس کو کم کریں. دیکھیں مرض کی تشخیص تو کر دی, تو اس کا علاج جو ہے وہ تو حکومتوں نے ہی کرنا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ وزٹ بڑا امپورٹنٹ تھا, دونوں کراؤن پرنس بڑے امپورٹنٹ ہیں, شیخ زید اور ادھر شیخ محمد بن سلمان. لیکن یہ شخص, میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب پرائم منسٹر نے بتایا تھا کہ جی وہ آ رہے ہیں پاکستان کے وزٹ پہ, تو یہ سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے اس خطے کے اندر. اور آپ اعلامیہ کے اندر دیکھیں وہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے. اور بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ساری امداد سعودی عرب نے بھی کر دی, چین نے بھی کر دی, ابوظہبی نے بھی کر دی. میرے خیال میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا اب بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ پھر بھی جائیں گے, اور اب تو جانا اس لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط تو ہم مان چکے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا کہ اپنے روپے کی ویلیو کم کریں, آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں, اور ہزاروں قیمتوں میں, وہ جو پہلا منی بل آیا تھا اس میں ہزاروں اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ایک مہنگائی کا طوفان تھا, وہ گزر چکا. بنیادی سوال یہ ہے کہ اب اس امداد کے بعد میرا خیال ہے آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس بھی جانا پڑے گا, اور ورلڈ بینک. یہ سارے اقدامات تو بیرونی سطح پہ ہیں. بنیادی چیز اب یہ ہے کہ ہم خود بھی کچھ کریں گے یا نہیں. یہ تو امداد ہے, اور وہ یاد صاحب اشارہ کر رہے تھے, وہ 2.3 سے 3 کے درمیان شرح سود ان کی ہے, اور 8% کے قریب جو خبروں میں آیا ہے وہ چین کی ہے. بعد جب تک ہم مستقل بنیادوں پہ اپنا کوئی بندوبست نہیں کریں گے, کیا ہمارے اندر بھی یہ تحریک موجود ہے؟ ابھی میرا خیال ہارون صاحب مسلسل ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم باہر سے جو اربوں ڈالر یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے تھے وہ واپس لائیں گے تو تعلیم اور صحت پہ خرچ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سر جوڑنے چاہیے, اپنا ایک فائنینشیل ڈسپلن قائم کرنا چاہیے, اور اپنے بندوں کے علاوہ بھی لوگ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, ان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ٹیکسیشن اپنی بہتر نہیں کریں گے, ریونیو کلیکشن نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے, اور پھر کہیں وہی صورتحال نہ ہو کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, کہ ہمیں آگے کی طرف ہی بڑھنا ہے. تو پھر بنیادی طور پہ کام یہاں پر کرنا پڑے گا, اسلام آباد کو فیصلے کرنا پڑے گا. جہاں سے مدد ملنی تھی خبر مل گئی, اب آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اگلی منزل. اچھا دیکھیں, انیشلی جو سب سے بڑا چیلنج بیلنس آف پیمنٹس کا تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کافی حد تک حل ہو گیا. میرے خیال میں پورا حل ہو گیا ہے. آپ کا انیشیل جو 6-8 مہینے آپ کو سانس آپ نے نکالنا تھا وہ آپ کا نکل گیا ہے. اب اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ قرضے کے اوپر کوئی بھی ملک یا کسی بھی ملک کی اقتصادیات ہرگز نہیں چل سکتی. قرضہ آ گیا, کرائسس مینجمنٹ ہو گئی, اور اب نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ اس کرائسس مینجمنٹ آپ نے کرنے کے بعد آپ نے لانگ ٹرم سلوشنز کی طرح جانا ہے. جس طرح ہارون صاحب نے مشورے دیے, جس طرح آباد کی سلمان غنی صاحب نے, ایاز امیر صاحب نے, ڈسپلن نہیں, میرے خیال میں ڈسپلن سے یہ زیادہ ہمیں کچھ اچھی خاصی وہ جو ہے نا کوئی ہائی پوٹنسی میڈیسن مل گئی ہے, کیونکہ اگر ہم یہ امداد نہ ملتی تو ہم 4-5 مہینے کے اندر ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے.
اب آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو میری نظر کے اندر یہ اکنامی کے ساتھ ساتھ جو ہے زیادہ اہمیت یہ آج کے وزٹ کی وہ ہماری جو ریجنل سطح کے اوپر ہمیں چیلنجز تھے، میرے خیال میں اس کو ہم ہرگز جو اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں ٹرکی گئے، ٹرکی آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں، ہم افغانستان کو بھی بلاتے ہیں، آپ کو بھی بلاتے ہیں، آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب یو اے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سلمان غنی صاحب نے کہا. ساتھ ساتھ میں ابھی دیکھا ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ قطر سے مل کے آئے ہیں. قطر کا اب ڈائریکٹلی تعلق واسطہ رشیا کے ساتھ ہے، سینٹ کام یہ یو ایس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے. تو ہمارا آپ کہہ لیں کہ کوئنسیڈنٹ ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس میں ہماری اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب چائنا کو بی آر آئی کو آگے چلانا ہے، جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس میں سی پیک کا بہت کلیدی کردار ہے، اس میں چائنا کو ہماری ضرورت ہے. اور ایک عائشہ ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور معزز میرے پینلسٹ سینئر ہیں، کہ دیکھیں کوئی بھی آپ کو فری لنچ ہرگز نہیں دیتا. اگر سعودیز نے ہمیں پیسے دیے، یو اے ای نے ہمیں پیسے دیے، چائنا ہماری امداد کر رہا ہے، اور چائنا سے آپس کی بات ہے، اندر کی خبر ہے کہ کافی ہیوی ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جو کرنسی سویپ کا سلسلہ ہے وہ بھی بہت ہے. ابھی میری پروگرام میں آنے سے پہلے ایک انتہائی سینئر منسٹر سے بات ہوئی آف دا ریکارڈ ہے، کیونکہ یہ جو ان کی آپس میں معاملات ہوئے یو اے کے ساتھ وہ یہی تھا کہ ہم اس پہ پبلک نہیں کریں گے ان کو سب کو. وہ کافی خوش ہیں، کافی وہ تسلی ان کو ہوئی ہے کہ معاملات آگے چلیں گے. بیک ٹو سکوئر ون پرابلم اب آتا ہے کہ کیا آپ میں اتنی اہلیت ہے، اتنی آپ میں ایبلٹی یا کیپیبلٹی ہے کہ آپ نے گراؤنڈ بنا لی ہے، اب گراؤنڈ کے اوپر آپ نے میچ کھیلنا ہے. ہم خان صاحب کی جو ان کا جارگن ہے اسی میں بات کر لیتے ہیں. سب کچھ تیار ہو گیا، اب پلیئر بھی لگ گئے ہیں، فیلڈنگ بھی سیٹ ہو گئی ہے، اب آپ نے کھیلنا ہے. اب کتنا اسٹیٹ بیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں، کتنی اچھے طریقے سے جو کنڈیشنز ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کو کرنا ہے. اور میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے اوپر ان سے سوالات بھی کیے جائیں گے. اب وہ زمانہ گیا کہ جی اب وقت نہیں، اب ہمیں وقت دیا جانا چاہیے، وہ 3 مہینوں کا وقت، 100 دن کا وقت وہ بھی گزر گیا. اب ریفارمز کی طرف آنا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اس مہینے کے آخر تک کوئی بڑے لیول کے اوپر سویپنگ قسم کی جو ہے وہ ریفارمز جو وہ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی اچھی ہوگی، کتنی بری خبر نے ہوگی. دے دی ہے اس مہینے کے آخر تک، ہم انتظار کر لیتے ہیں. جہاں 4 مہینے انتظار کیا، 1 مہینہ اور کے ریفارمز کا اعلان کریں گے. زبردست قسم کی یہ خبر کا کہنا ہے. ناظرین اس پر سیر حاصل ہماری گفتگو ہو گئی. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ایک اور اہم معاملے کی. چیف جسٹس صاحب جن کے اب ریٹائرمنٹ میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، وہ بہت سے اہم کیسز کی سماعت کریں، ایسے معاملات جو حکومت کے کرنے کے، اور اس پر وہ ریمارکس دیتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب حکومتیں کام نہیں کریں گی تو کوئی تو ذمہ داری پوری کرے گا. اب آئی وٹنس رہے ایاز صاحب، بی ایاز صاحب لاہور رجسٹری میں موجود تھے. چیف جسٹس اور شہریوں کی جائیدادوں پر قبضوں کے جو آج خود نوٹس کیس کی سماعت تھی. جی ایک تو میں پہلے اگر آپ اجازت دیں میں قربان جاؤں، مطلب ایسی باتوں پہ پبلک دہائی دے رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ڈالر کہیں گیا نہیں. یہاں پہ ایسے پتہ چلا یہ بھی مینجمنٹ ہو گیا ہے، وہ بھی مینجمنٹ ہو گیا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ختم ہو گیا ہے، فیلڈ بھی بن گئی ہے، بس وہ کرنا ہے. میں نے صرف بیلنس آف پیمنٹس کی بات، جی بیلنس آف پیمنٹس بھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، سکویز بھی سب کچھ، بس اب وہ صرف زبردست ریفارمز آنے ہیں. ریفارمز کی جھلک جو ہے آج جو دیکھی ہم نے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا مہینے کے آخر میں آئیں گی. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. لاہور رجسٹری میں آج کھوکھروں سے وہ جو زمین واگزار کرانی سپریم کورٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. جناب تیفی بٹ صاحب، ان کی وہ جو مستی گیٹ میں زمین جو واگزار ہوئی ہے اور جو کوئی حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی، وہ حکومت کا کام تھا، سپریم کورٹ کا کام تھا. حکومت تو سارا کام تو وہ کر رہے ہیں، وہ حکم دے رہے ہیں. آج چکوال میں ایک قصہ ہوا، میں اجازت چاہوں گا آپ سے وہ میں تھوڑا سا مختصراً بیان کروں. ایک بیوہ، اس کی بیٹیاں، ایک قبضہ گروپ، وہاں پہ قبضہ انہوں نے 30 سال سے کیا ہوا، کیس سپریم کورٹ کو پہنچا ہوا ہے. وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تاکہ مزید ان کا کنٹرول بڑھے، اور پولیس کی معاونت، اعانت اور پروٹیکشن کے انڈر. اور وہ جو غریب ہیں، بجائے اس کے کہ پولیس دادرسی کرتی، چوری کا مقدمہ ان پہ
दर्ज हो गया थाना सिटी चकवाल में। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जी, एग्जैक्टली वही हो गया स्वाति साहब वाला। उल्टा चोर कोतवाल, स्वाति साहब वाला केस आज चकवाल में 3 दिन पहले ये हो गया था। दवाइयां दे दे के वो एक पप्पू साहब, जो आपने पप्पू का नाम किसको दिया था, वजीर इत्तला पप्पू, वहां पे एक वो डीपीओ है, कोई वो नया वहां पे वो आए हुए, ना कोई समझ, वो डीएसपीज के हाथों में खेल रहा है। नहीं जी वो ये है फलाना है ढिमकाना है। सुबह बात वजीर आजम के नोटिस में लाने की कोशिश की गई, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ा रोल अदा किया। उनको पता चल गया, वजीर आला साहब ने आरपीओ पिंडी को फोन किया। अच्छा, उन्होंने फोन रब्ता किया और हस्बे रवायत गोली दे दी क्या कि मैं वो एक अफसर भेज देता हूं जो रब्ता करना था कि मैं वो करता हूं, वहां पे इंक्वायरी होगी और ये होगी, फिर देखेंगे। और वो मैंने कहा वो जो कब्जा आज हो रहा है वो तो रोक दो। नहीं वो दोनों साइड